اللہ رب العزت کا شکر ہے اس رب نے جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب کو ضرور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں پانچوں وقت کے پکے اور سچے نمازی بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 25 اللہ رب العزت نے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کھانے کے لیے دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل، قالوا هذا الذی، وہ کہیں گے رزقنا من قبل، ایسا تو دیا گیا تھا اس سے پہلے ہمیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ دیا گیا تھا انہیں ان پھلوں سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، ان کا عقیدہ بھی درست تھا اور اعمال بھی درست تھے، اللہ پاک نے ان کے لیے انعام کا ذکر کیا کہ انہیں وہ جنتیں دی جائیں گی جن جنتوں میں اللہ رب العزت نے قدرتی نہروں کو جاری فرمایا ہے، جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جس میں عزت ہی عزت ہے، اور جس میں فضیلت ہی فضیلت ہے، کمال ہی کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے پہلے کل عرض کیا تھا جنت کے بارے میں کچھ باتیں، آج وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے، ان پر شمالی جانب سے ہوا چلے گی اور ان کے چہروں اور کپڑوں پر کستوری اور ہر قسم کی خوشبوئیں پھیلا دے گی، یعنی وہ ہوا ان کے جسم کو خوبصورت بنا دے گی، ان پر خوشبوئیں پھیلائے گی، کستوری اور مشک کی خوشبوئیں آئیں گی۔ اب حضور نے فرمایا جب یہ اپنے اہل کی طرف لوٹ کر آئیں گے، یعنی گھر واپس آئیں گے، تو وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی تمہارا حسن و جمال ہمارے پاس زیادہ ہو گیا، یعنی جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ انہیں دیکھ کر کہیں گی کہ جب آپ یہاں سے گئے تھے اب واپس پلٹے ہیں تو آپ کا حسن پہلے سے زیادہ ہو گیا، اور اب یہ اپنی بیویوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارا بھی حسن اور جمال ہمارے پاس زیادہ ہو گیا، یعنی پہلے جو تھا وہ تو تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو یہ ایسا ہر جمعہ کے دن ہوگا کہ اللہ رب العزت ایک جمعہ والے دن ایک بازار لگائے گا، اس بازار میں اسی طریقے سے ملاقاتیں ہوں گی جس طریقے سے آپ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اسی طریقے سے پاکیزہ گفتگو ہوگی جیسے آپ دنیا میں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ملاقات کا یہ وقت ہر 8 دن بعد ہوگا، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، اور اگلی حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ وہاں جنت میں کچھ مورتیاں رکھی ہوں گی، آپ ان کو دیکھیں گے اور آپ کی دل خواہش یہ ہوگی کہ میں ایسا بن جوں تو آپ کی شکل ویسی بن جائے گی، آپ اس جیسے خوشبودار اور اس جیسے خوبصورت بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک وہاں بازار لگے گا لیکن وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، آپ کا جس چیز کو دل چاہے گا وہ آپ کو مل جائے گی، وہاں پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، مال و دولت کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر چیز اللہ پاک نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ جنت میں نہ ہی سورج ہوگا اور نہ ہی چاند ہوگا، نہ ہی دن ہوگا اور نہ ہی رات ہوگی، لیکن فرمایا جنت میں رات اور دن کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں رات اور دن کی پہچان نور سے ہوگی، جب نور پر پردے لٹکا دیے جائیں گے تو رات ہوگی، اور جب پردے ہٹا دیے جائیں گے تو دن ہوگا۔ اب یہ تصور اور یہ محبت ہوگی کہ جنت میں دن کا تصور اسی طریقے سے ہوگا اور رات کا تصور بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ نور کا پردہ جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا تو
تو دن تصور ہوگا، اور اگر نور کا پردہ لٹکا دیا جائے گا تو رات تصور ہوگی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے بڑی بات، آج دنیا میں ہمیں کسی دینی مسئلے کی، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو ان لوگوں سے، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ فرمایا جن جو جانتے ہیں علماء ہیں، تم ان سے سوال کیو، ان سے پوچھا کرو، وہ تمہارے مسائل کا حل نکالیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جاہلوں کو اپنا امام بنائے ہوئے ہیں، ہم جاہلوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، جن کو اپنے آپ کا نہیں پتہ، جن کو استنجے کا نہیں پتہ، جن کو صحیح طریقے سے وضو کا نہیں پتہ، جسے دین کی دال کا بھی علم نہیں ہے، اس سے ہم اپنے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے فتووں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، جبکہ علماء کے دنیا میں بھی بندے محتاج ہیں، اور قیامت والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔ وہ کیسے محتاج ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ والے دن جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اب سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہوگی، جمعہ والے دن ہر مومن کو، ہر جنتی کو رب کا دیدار ہوگا۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار بندہ کیسے کرے گا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا جب مطلع صاف ہو اور 14ویں رات کا چاند اپنے جوبن پر ہو اور چمک رہا ہو، تو کیا تم دیکھنے میں تردد محسوس کرتے ہو، کوئی کمی محسوس کرتے ہو یا کوئی پریشانی محسوس کرتے ہو؟ آقا نہیں، فرمایا بالکل اسی طریقے سے قیامت والے دن جو جنتی ہوں گے اپنے رب کا دیدار کریں گے، جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھا جا سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی ٹینشن کے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت والے دن، جمعہ والے دن، کئیوں کو جمعہ والے دن، کئیوں کو ہر روز دیدار ہوگا، تو جمعہ والے دن رب کا دیدار ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، جنتیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے، تم نے کسی چیز کی تمہیں کوئی طلب ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگو، جس چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگو۔ اب وہ جنتی پریشان ہو جائیں گے ہم کہ رب سے کیا مانگیں؟ تو حضور نے فرمایا پھر وہ جنتی علماء کی طرف متوجہ ہوں گے، علماء کے پاس جائیں گے۔ جاہل آدمی تو دنیا میں بھی علماء کا محتاج ہے، ان کے خلاف بھونکتا رہتا ہے ہر وقت، ان کا محتاج ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی انہی کا محتاج ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ وہ عاجز آ جائیں گے کہ اب ہم اللہ سے مانگیں کیا، انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ سے ہم کیا مانگیں، تو اس وقت یہ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے، علماء کی طرف توجہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگیں، اپنے رب سے کیا سوال کریں۔ اس وقت علماء بتائیں گے ان کو کہ اپنے رب سے یہ سوال کرو، اپنے رب سے یہ مانگو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں علماء کے اسی طرح محتاج ہوں گے جس طرح وہ دنیا میں محتاج تھے، یعنی دنیا میں جب کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو کسی جاہل کے پاس نہ جاؤ، کسی مستند عالم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں صحیح مسئلے کا حل بتائے گا، قرآن و سنت سے مسئلہ اخذ کر کے دے گا۔ آج کے دور میں ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے، جسے بالکل جتنا جھوٹا زمانے کا زیادہ ہے اتنا زیادہ وہ مسائل ایسے ایسے بیان کرتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ علماء کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اور بھائی علماء کے محتاج ہو جاؤ، علماء کے پاس بیٹھو، عالم تم کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کریں گے اور جاہل تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ عالم سے مسئلہ پوچھو، عالم کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ دنیا میں بھی انسان عالم کا محتاج ہے، اور جنت میں بھی رسول نے فرمایا ان کے محتاج ہوں گے کہ جب کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم مانگے تو مانگے کیا، تو پھر علماء کے پاس جائیں گے، آپ ہمیں بتائیں ہم اپنے رب سے کیا مانگیں، تو پھر علماء بتائیں گے آپ اپنے رب سے یہ نعمت بھی مانگو، اپنے رب سے یہ نعمت بھی مانگو، اپنے رب سے یہ نعمت بھی مانگو۔ اب اگلی بات فرمایا جمعہ کو یوم المزید کہا جاتا ہے، زیادہ نعمتیں حاصل ہونے کا دن، اور فرمایا یہ وہ دن ہے جس کو دنیا میں بھی دنوں پر سرداری ہے، جیسے علماء کو عام لوگوں پر سرداری ہے، عام لوگ دنیا میں بھی علماء کے محتاج
اور جنت میں بھی محتاج ہوں گے۔ اسی طریقے سے جمعہ والا دن دنیا میں بھی دنوں کا سردار ہے، اور فرمایا جنت میں بھی جمعہ جو ہے یہ باقی دنوں کا سردار ہوگا۔ اب اگلی بات فرمایا اہل عرب شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کو برکت والی اور بارش والی ہوا قرار دیتے ہیں۔ یہ بڑی بابرکت ہوا ہے جس سے بارش برسے گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اس لیے ذکر فرمایا کہ ان کے چہروں اور کپڑوں کی شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کستوری اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے معطر کر دے گی۔ یعنی وہ جو خوشبو ہوا چلے گی وہ خاک نہیں اڑائے گی، وہ گٹا نہیں اڑائے گی، وہ نور اڑائے گی، خوشبو اڑائے گی۔ نور ان کے چہروں پر آئے گا، ان کے بدنوں پر آئے گا، ان کے کپڑوں پر آئے گا۔ اس نور کی چمک ان کو بڑھا کے رکھ دے گی، ان کے حسن میں اضافہ کر کے رکھ دے گی۔ جنتی اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، اور یہ ہر جمعہ والے دن ہوگا کہ آپ اگلے سے زیادہ ہی خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے حسن میں کمی نہیں آئے گی بلکہ حسن میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ اور فرمایا چونکہ تمام اہل جنت جمعہ کے دن بازار میں جائیں گے، اس لیے جب لوٹیں گے تو قبیلہ کا سربراہ اپنے جنتی ازواج سے کلام کرے گا۔ وہ اس سے کلام کریں گی کہ ان کا حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہے، اپنے حسن و جمال کی زیادتی کا علم تو ہو نہیں سکے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ سکے گی کہ میں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھے گی، مرد عورت کو، عورت مرد کو دیکھے گی۔ وہ کہے گی تم زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو، اور مرد کہے گا تم میرے جانے کے بعد اللہ نے تمہیں زیادہ خوبصورت بنا دی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کے لوگ 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، یعنی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ پہلی جماعت ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اور فرمایا پھر ان کے بعد بہت زیادہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوں گے۔ فرمایا باقی جو لوگ ہیں جو بعد میں داخل ہوں گے ان کے چہرے تاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغض۔ فرمایا ان کے دل ایک آدمی کے دل ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں اللہ پاک نے پاک کر کے داخل کرنا ہے، پاکیزہ کر کے ان کو داخل کرنا ہے۔ تو جو جنت میں چلا گیا، جو جنت میں جائے گا اس کے دل میں بغض نہیں ہوگا کہ یہ میرے سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ میرے سے اونچی کرسی پر بیٹھا ہے، یہ میرے سے اتنے مقام بلند پر بیٹھا ہے۔ کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ حاسدین تو ادھر جائے گا نا جہنم میں۔ یہ تو پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے جو پاک صاف اور ستھرے ہوں گے، ان کے دلوں سے اللہ ہر قسم کی ناپاکی دور کرے گا، صاف اور ستھرے ہو کر، ہر قسم کے نقش سے پاک ہو کر، ہر قسم کے بغض سے پاک ہو کر، ہر قسم کے اختلاف سے پاک ہو کر۔ ان کے دل حضور نے فرمایا واحد علی قلب رجل واحد، فرمایا ان کے دل ایک مرد کی طرح ہوں گے۔ یعنی جیسے ایک ہمارے کے دل میں جسم میں ایک دل ہے تو ان کا دل ایک ہی ہوگا، کسی کے دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں ہوگا۔